سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ ابھی یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اے قوم عمل کرو تم اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ یعنی کہ آپ میری بات کو نہیں مان رہے ہو، میں آپ کے سامنے حق لا رہا ہوں، آپ حق کے منحرف ہو رہے ہیں، حق کے باوجود سمجھ جانے کے اس کے انکاری ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ابھی اس کا لاسٹ حل کیا ہے کہ آپ اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ اس کا مضمون اسی طرح کا تھوڑا سا اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کی نشانی میں بھی بیان فرمایا، جیسا کہ سورہ فرقان میں ہم پڑھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خطبهم الجاہلون قالوا سلام، یعنی کہ جو میرے بندے اللہ الرحمن کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں اور جب کوئی جہل ان سے مکالم ہو، مخاطب ہو، تو اس کو کہتے ہیں سلام، یعنی کہ کیونکہ جہلوں سے وہ الجھتے نہیں۔ تو یہی بات یہاں بھی وہ بات ذکر کی کہ تم اپنی جگہ اگر آپ عمل مان نہیں رہے ہو تو اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، یعنی کہ اگر نہیں مان رہے ہو تو پھر بیٹھے رہو۔ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے، یہاں بھی لفظ یاتی آتا ہے، کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم، یعنی کہ جو ہمیشہ کا عذاب ہے وہ کس پر آ کر رہے گا، تم کو پتہ چل جائے گا۔ آج اگر تم میری بات نہیں مان رہے ہو، اپنی باتوں پہ اڑے ہوئے ہو، تو لہذا اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو۔ ایسا ہی یہی بات آج بھی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، جب ہم قرآن کے نظریے سے، قرآن کی دلیل کے اوپر کسی کو کہیں کہ قرآن میں یہ بات لکھی، اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، اس کے اوپر آپ آؤ۔ اگر کوئی نہیں آتا تو اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے عمل کرو، ہم اپنے عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، میں نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب لوگوں کے لیے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، تو جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کرے گا، یعنی کہ ہدایت آپ کے پاس کتاب آ گئی ہے لوگوں کے لیے حق۔ ابھی یہاں کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب آئی ہے؟ کوئی حدیث کی کتاب تو نبی علیہ السلام پر نہیں آئی، یا کوئی اور کوئی دوسری تیسری کتاب۔ یہاں تو جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ قرآن ہے۔ تو یعنی کہ قرآن اللہ پاک نے فرمایا آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ تو جو یعنی کہ اس سے جو ہدایت پکڑے گا پا جائے گا، تو اپنے لیے پائے گا، اور جو گمراہی بھٹکتا رہے گا تو بے شک بھٹکنا وہ اسی کے اوپر ہوگا اس کا، یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی اس سے کسی کو لازم بات ہے، وہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان کے اوپر نگران، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو بھی بتایا کہ آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے، بتا دیا ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ پھر جب اسلامی شرعی نظام قائم ہوگا تو جو حدیں لاگو ہوگی وہ نہ مانے یا نہ مانے، ان کے اوپر حدیں لاگو ہوگی۔ وہ چور اگر کوئی چوری کرے گا تو وہ چاہے نہیں مانے کہ قرآن میں چوری کا سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا۔ اس میں پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے مطلب وہ نہیں مانتا تو نہیں مانے۔ جب تک مطلب اگر نارمل دین اگر قائم نہیں ہوا ابھی تک، آپ کسی کو بول رہے ہیں وہ نہیں مان رہا، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن جب اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا، جب اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا، تو پھر وہاں اللہ پاک کا جو اللہ پاک نے حدیں اپنی لاگو کی ہیں وہ اسے اپنا جو نافذ کی ہیں وہ لاگو ہوں گی۔ اس میں چاہے کسی کو پسند ہے
یا نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں ناپسندیدگی اللہ پاک نے رکھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ یتوفی الانفسہم حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہے جو پلٹا لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، ٹھیک ہے، اور جو نہیں مرے ان کی نیند کے وقت۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو جان ہے وہ جان اللہ پاک پلٹا لیتا ہے اس کا وہ نفس اپنی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو کس وقت؟ ایک تو وہ جب موت کا وقت آتا ہے، دوسرا وہ جب وہ سوتا ہے انسان۔ تو واللتی جو نہیں، اچھا، فَيُمْسِكُ كُلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر روکے رکھتا ہے اس کے لیے جس کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس کا حکم پورا ہو گیا، وہ سو رہا ہے، اس کی روح، اس کی وہ جو جان ہے وہ واپس ہی نہیں آتی، وہ ادھر ہی وہ مر جاتا ہے۔ تو جن کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا ان کی پھر واپس آ جاتی ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں، پھر وہ جناب اپنا وہ زندگی کے مطلب اس میں لگ جاتے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے ایک وقت تک کے لیے اللہ پاک ان کو وہ چھوڑے رکھتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان کا ہر، ابھی وہ ایمان والا ہے یا نہیں ایمان والا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ سوتے ہیں تو ان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا، کتنا صاف ستھرا رہنے والا بندہ بھی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے وہ نکل رہی ہوتی ہے، پانی نکل رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے میں کیا کہاں پڑا ہوں، کیا صاحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بے شک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، لیکن کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس باتوں میں نشانی ہے۔ یار انسان مر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا عرصہ سویا ہے۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ سوتا ہے، مرنے کا کام ہے، میں نے کہا سونے کا، یعنی کہ ایک بندہ اگر سوتا ہے، صبح کو سوئے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ٹائم کتنی جلدی گزر، کئی دفعہ اٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ٹائم ہوا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ سو لیا ہو تو محسوس اس کو ہوتا ہے کہ میں شاید ابھی سویا تھا۔ تو یہ عمل ہے جو چل رہا ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی رکا ہوا ہے، یہ ڈیلی ہر روز کا عمل ہے جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بے شک اس میں نشانی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الہ او اللہ تعالیٰ کے سوا سفارشی، یعنی کہ اللہ کے ہاں سفارشی بنا لیے، مقرر کر دیے، جیسا کہ آج عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں اللہ تک تو پہنچنا مشکل ہے، بیچ میں سفارشی ہونے چاہیے۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ حبل من ورید، وہ انسان کی شارت سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جہاں تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب تم 4 ہوتے ہو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود بھی جو کم عقیدہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو اس کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ کے اوپر پورا پختہ یقین جن لوگوں کا نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سفارشی ڈھونڈتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں اللہ تک ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، بیچ میں سفارشوں کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اسی عقیدے کی اسی صورت کے شروع میں بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کرنے کے ہمارے ذریعے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ہاں یہ عزت کے نزدیک کرنے کے ہمارے ذریعے ہیں جن کو یہ اللہ کے مطلب بیچ میں رکھتے ہیں، اولیاء اللہ ہو گئے یا کوئی بھی ہے۔ تو خیر اس عقیدے کو اللہ پاک نے کفر کا عقیدہ بیان فرما دیا۔ تو فرمایا کل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیجئے کہ چاہے اگر وہ کچھ بھی ملکیت نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی یعنی کہ وہ کر رکھتے ہوں، یعنی کہ آپ ان کو اللہ کے سفارشی بنا رہے ہو، تو لہٰذا اللہ پاک نے تو ایسی کوئی بات نازل نہیں کہ اللہ پاک کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ وہ انتہا ہر چیز کے اوپر اس کا علم محیط ہے، اس کو پتہ ہے آپ جو سوچ رہے ہو، اس کو پتہ ہے آپ نے جو کل کرنا ہے، اس لیے اس کو کسی چیز کی سفارش کو تو اس کو چاہیے ہوتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے۔ آپ اگر ایک جج کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش لے کر تو آپ اس جج کو بولیں گے جج صاحب آپ کو نہیں پتا یہ بندہ بڑا شریف آدمی ہے، آپ مہربانی کریں ہماری بات مانیں، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو جج کو تو نہیں پتا، جج بولے گا ہاں بھائی یہ بندہ گواہی دے رہا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو۔ اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے کسی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں۔
تو کل فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اللہ کو سفارش کی ضرورت ہے، سفارش کو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے ہر کسی کی شفاعت کو قبول کرنے والا، یعنی کہ شفاعت دینے والا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو، بادشاہت اسی کی۔ اللہ کو آپ مان رہے ہیں اللہ سمیع ہے، البصیر ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے۔ اگر اللہ کو بادشاہ مان رہے ہیں پھر اللہ کا قانون کیوں نہیں مان رہے؟ پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں نافذ ہونے دے رہے؟ یا اس میں رکاوٹیں کیوں ڈال رہے؟ یا تو پھر اللہ کو بادشاہ، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو آپ بادشاہ نہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں خالی کہ بادشاہ اللہ ہے، حکم ان دوسروں یہ جمہوریت کا ڈیموکریسی کا چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم کہاں چلا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ اللہ کو بادشاہ ہی نہیں مان رہے، منہ سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہنا ماننا نہیں ہوتا ہے۔ ماننا یہ ہے کہ جب آپ مان رہو گے کہ واقعی اللہ نے اپنا قانون نافذ کیا ہمارے اوپر، وہ بادشاہ ہے اور اس کا اپنا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت ہم نے رہنا ہے، تب ہم اس کو ہم بادشاہ مانتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اکیلے کا، یعنی کہ اللہ اکیلے کا جب ذکر کوئی کہتا ہے کہ یار اللہ بڑا، اللہ پاک نے کتاب نازل کی، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی کہی کے بات، مطلب اللہ نے جو بات پوری فرما دی اس کے اوپر چلنا ہے، جب اللہ اکیلے کی بات کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ تو وہ جو یعنی کہ جو آخرت، یہاں دیکھیں وہ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اس کی یہ نشانی ہے۔ جب یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے، اللہ والا بندہ جا کر کہتا ہے بھائی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے کہے کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے کہے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ پاک نے اپنی کتاب نازل کر دی، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے تو جن کے جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نفرت کرتے ہیں، وہ ایسے منہ بناتے ہیں، سیڈ مارتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے جو ان کا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر کیا جائے، یہاں پہ یار وہ فلاں حدیث میں یہ بات لکھی ہے، یا فلاں مثال کے طور پہ اولیاء نے یہ بات کہی ہے، تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ابھی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ اکیلے کی بات ان کو پچتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک نے ان کی نشانی بیان فرمائی۔ تو فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، اے جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، یعنی کہ جاننے والے جو چھپا ہے اور جو حاضر ہے شاہد ہے، اس کا جاننے والے، تو ہی فیصلہ کرے گا درمیان اپنے غلاموں کے اس میں جس میں وہ ہیں اختلاف کرتے، یعنی کہ آج جو یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تو ہی ہے ان میں فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں اللہ پاک نے اس معاملے کو کس طرح اجاگر کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ دیکھیں سارے لوگ ہی ہیں، بنائے اللہ کے ہی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نفرت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو جوں کہ تو نہیں مان رہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ شریک سے مراد کسی اور کی بات کو بولتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، قرآن میں جب اللہ پاک نے واضح اپنی ہدایت نازل کر دی اس کے باوجود بھی اس کو نہیں مان رہے، کوئی ساتھ کوئی ایسی حدیث لگائی جائے یا کوئی اور چیز لگائی جائے تو اس کو مان لیتے ہیں، اس کے برعکس والا کہ وہ بتا رہی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکیلے اللہ کی بات کے اوپر جو ہے نا، یہی تو شیطان کا مشن تھا کہ اللہ کی بات نہیں مانی جائے۔ تو لہٰذا
یہ عمل ہے یہ جو کنٹینیو چل رہا ہے. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اور اگر بے شک ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زیادتی کی ہے، یعنی کہ اگر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زیادتی کی ہے، جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، یعنی کہ اگر ان کے پاس یہ سب کچھ جو زمین کا ہے سب ان کا ہو، اور اسی جتنا اور بھی ہو جائے، جتنا زمین میں سب کچھ ہے یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی ہے، بے انصافی جنہوں نے کی ہے، ظلم جنہوں نے کیا ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ ہو جائے اور اسی جتنا اور بھی سارا ہو جائے، اور وہ فدیے میں دے دیں اسے برے عذاب سے، یعنی کہ برے عذاب سے قیامت والے دن بچنے سے، برے عذاب کی وجہ سے وہ اس دن دے دیں فدیے میں قیامت والے دن. تو اللہ پاک نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہ تھے وہ گمان رکھتے. یعنی کہ یہاں وہ سوچ رہے ہیں نا کہ چلیں ہمارے پاس یہ ہے، یعنی کہ وہ قبولیت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ دے دو تو وہ اللہ پاک کو بولے گا ٹھیک ہے چلو یہ لے لو چھوڑ دو ان کو. یہ عمل دنیا میں آپ جب تک زندہ ہیں آپ کے لیے اللہ پاک نے کفارہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ انسان گناہ کرتا ہے تو اس ظلم کے اوپر اگر تائب ہوتا ہے، پلٹتا ہے اور اپنا کفارہ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے قبول کرتا ہے. لیکن اگر مر گیا ہے، اسی ظلم کی کیفیت میں مر گیا ہے، تو مرنے کے بعد قیامت والے دن اگر اس کے پاس یہ سارے کا سارا ہو تب بھی وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نے فرما دیا ان کو وہ پتہ چل جائے گا. یعنی کہ اس دن کوئی کسی قسم کا وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گی برائی ان کی جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے کسب کیا، وہ یعنی کہ ان کے لیے وہ پوری ہو جائے گی. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی انہیں جس کا تھے وہ مذاق بناتے، یعنی کہ جس چیز کو وہ سیریس نہیں لیتے تھے دنیا میں، یعنی کہ ان کے لیے یہ بات اتنی سیریس نہیں ہوتی تھی. بے فضول بات ہے تو اس کی طرف دل لگاتے تھے، کان لگاتے تھے، ٹھیک ہے، مکمل غور بے فضول بات کی طرف. لیکن جو اصل بات تھی اس کی طرف ان کے کان بھی نہیں ہوتے تھے، اس کی طرف ان کا دل بھی نہیں ہوتا تھا. تو یعنی کہ وہ اتنے سیریس نہیں تھے اس معاملے میں، تو لہذا ان کو اس کا اس دن پتہ چل جائے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، تو اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے. یہ بھی انسانی کیفیت اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو ہٹاتے ہیں اس سے، یعنی کہ اپنی طرف سے اس کو دیتے ہیں اپنی نعمت. قَالَ، کہتا ہے اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہتا ہے کہ یہ تو لایا ہے میرے پاس، یہ آیا ہے میرے پاس میرے علم کی وجہ سے. یعنی کہ اگر اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے وہ نعمت آ جاتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے میں نے حاصل کیا، میرے پاس آیا ہے علم میرے کی وجہ سے. بل ہیا فتنۃ، اللہ پاک نے فرمایا بلکہ یہ بھی آزمائش ہے. دیکھیں مال کا ہونا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے. دنیا ساری آزمائش ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انسان کون سا اللہ کو پیارا ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرے اور جو اللہ کی دین کو اللہ ہی کی دین سمجھے کہ یہ بھائی میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی دین ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا وہ جو سورہ کاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ بندہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو وہ اپنے دوست کو، وہ جو غریب تھا اس کو بولتا ہے یہ دیکھ میرا باغ، میں نہیں سوچتا یہ کبھی ختم ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے دوست نے اس کو کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہا تم نے کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تو تو نے کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ،
تو یہ لفظ جو ہے نا، کیوں؟ کیونکہ انسانی قوت کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی چیز بھی اپنی اس کی جان نہیں ہے، سانس اس کی اپنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے دین اللہ کی. تو لہذا اللہ کی دین کو اللہ ہی کا سمجھے، اسی میں اس کی بہتری ہے. ورنہ یہ سارا کچھ تو فتنہ ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ آزمائش. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو ہیں وہ اس کی یعنی کہ اس کا علم نہیں رکھتے، وہ اس کو مانتے نہیں، یعنی کسی کے اوپر ان کا اس دماغ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کا. وہ عارضی یہی سمجھتے ہیں انہیں کی ہے، گاڑی ہے میری گاڑی ہے، گھر ہے میرا گھر ہے. وہ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ یار اللہ کی دین ہے، اللہ کی چیز ہے. اسی لیے دیکھیں نا، جب ہم جو مومن لوگ ہیں، جب ان سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو اللہ پاک نے کیا الفاظ دیے قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر، آج ہمارا اختتام یہاں سورۃ الزمر کی 49 نمبر آیت پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.